وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہم نے نہیں بھیجا اس سے پہلے اے اللہ کے رسول آپ سے پہلے کسی بھی رسول کو الا رجالا، وہ مرد تھے. ہاں یہی تو تھا نا جی کمنٹ وہاں ان کا، مشرکین کا کمنٹ کیا تھا؟ کیا تھا؟ ہاں احسن، فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ آپ کیا انسان بن کے آ گئے نا، یہ اتنا تھا مسئلہ اصل. اللہ کہتا ہے بدبخت تو یہ کیا نیا رسول ہے جو آ کر مرد بن کے آئے تھے، انسانوں میں آئے. اس سے پہلے جتنے آئے سب انسانوں ہی میں آئے. کون سا رسول فرشتہ آیا؟ یہ اس واسطے انکار کرتے تھے کہ فرشتہ نہیں آیا. یہ بھی تلے ہوئے ہیں آج کے بریلوی کہ اللہ کے رسول نور ہے. ارے بے وقوف، پھر نور ہوتا تو ان کو مسئلہ نہیں ہوتا نا. انہوں انکار کرے کس واسطے نور نہیں ہے بول کے. اللہ کے رسول کا انکار ہی اسی واسطے کر رہے تھے کہ وہ نور نہیں ہے. جب تم کہتے وہ نور تھے تو پھر انکار کئی کو؟ انکار نہیں نا، پھر یہ آیت ہی ویسٹ ہو جاتی نا. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے اللہ کے رسول من قبل کا یہاں پر صیغہ رسول کی طرف خطاب ہے. ہم نے نہیں بھیجا کسی کو بھی رسول بنا کر اللہ کے رسول آپ سے پہلے الا رجالن، سب مرد ہی تھے. اور دوسری بات معلوم ہے کہ الا رجالن میں عورت بھی نہیں تھی. ہاں ابھی میں پڑھ رہا تھا پاکستان میں کوئی عورت نبوت کا دعویٰ کری ہے کہتے ہیں. اب نیا قصہ شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں. میں رسول ہوں، میرا ٹائٹل قرآن پاک میں جو محفوظ ہے قیامت. ہاں اور اس کے بھی پیچھے چار لوگ لگ جائیں گے. کیوں؟ ہمیں پتہ نہیں ہے نا بھائی، ہم پڑھے نہیں ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. جو بولا ہے دیوانے کے پیچھے بھی چار، دیوانہ بن لے اجال لگ رہا ہے کرتا جو نے ہوں باتاں کرتا جو نے، اس کے پیچھے چار جنے رہیں گے. دیوانے کے پیچھے بھی چار لوگ جائیں گے. ہاں تو فرمایا کہ الا رجالن، مرد آئیں گے، عورت کوئی نہیں آئی، کوئی نبی یا نہیں ہے. ہاں نوحی الیہم، جن کی طرف ہم نے وحی کی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں مانتے ہو تو دیکھو جو اہل ذکر ہیں اس سے پہلے ان لوگوں سے پوچھ لو. ہاں اگر تم کو یقین نہیں ہے ان باتوں کا، ان آیتوں کا، تو پھر تو پوچھ لو ان لوگوں سے. کون اہل ذکر یہاں پر؟ اہل کتاب. فاسألوا اہل الذکر میں یہاں پر مراد مفسرین کا پورا اتفاق ہے یہاں اہل کتاب ہے، یہود و نصارہ. کیونکہ وہ انبیاء کو مانتے نہیں تھے، ان کی کتابوں میں ذکر تھا نہیں تھا نا، تو ان کو معلوم تھا جتنے بھی آئے سب مرد آئے. اگر تم کو اختلاف ہے کہ یہ مرد نہیں فرشتے بھی آئے تھے تو ذرا ان مشرکین سے پوچھ لو. یہ مشرکین یہ اہل کتاب سے پوچھ لیں. ابھی اس آیت کو لا کے کیا کرتے ہمارے تبلیغی تقلیدی بھائیاں احناف نو دیکھے کیا اللہ کیا بولا؟ تقلید کا حکم دیا، پوچھ کو کرو بولا. کس سے جی پوچھ کو کرو بولا؟ تقلید کو یہی آیت ہے میرے بھائیو، یہ لوگ بناتے ہیں دلیل. دیکھو اللہ کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے وہ اہل ذکر سے پوچھ لو. پہلا سوال یہ ہے کہ اہل ذکر کون یہاں پر؟ کون ہے پر؟ یہود و نصارہ. اللہ مشرکین کو بولا کہ یہ سب جتنے بھی ہم نے بھیجے وہ مرد بھیجے، اگر تمہیں اس میں اختلاف ہے تو ان کو پوچھ لو، کیونکہ تم ہم سے زیادہ سچا کن کو مانتے؟ یہود و نصارہ کو مانتے مشرکین اس وقت کے عرب کے، تو ان سے پوچھ لو. بولا یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے جو تقلید میں ہمیں پوچھ کچھ کرتی. اچھا ولو بالفرض نکال بھی لیں، وہی تاکید وہی بات نکال لیں کہ یہ دراصل کیا ہے، پوچھ کو کرو. بولا تو اللہ بولا ان سے پوچھ کو کرو. بولا کن سے؟ کن سے جی؟ ہاں اہل علم سے. اہل علم سے پوچھ کو کرو. بولا ابو حنیفہ سے پوچھ کو کرتے تمہیں؟ فاسألو، پوچھو گا تو کس سے بھائی پوچھیں گے؟ مردہ سے؟ زندہ سے نہ پوچھیں گے؟ کہیں زندے تمہیں جس کی بات بتاتے ہیں انہوں تو جا کو 150 سال میں 150 ہجری میں وفات ہو گیا نا ان کی، تو 70 سے 185 اتنا جیے انہوں، کہاں جا کو پوچھیں گے ان سے؟ تو اس کا مطلب موجودہ جو علماء ہیں ان سے پوچھ کے کر لو. بھائی یہ قرآن حدیث میں یہ بات آئی ہے کیا؟ ہاں آئی ہے. یہ ہے کیا؟ ہاں یہ ہے. کر لو کر لو. یہاں تقلید کہاں کیا گئی؟ مسئلہ نہیں معلوم، ایک عالم سے مسئلہ پوچھ کے کرنے میں کوئی حرج نہیں. سوال یہ ہے کہ یہاں پر تقلید ایک ہی عالم کا مسئلہ کیوں پوچھنا ہے جی؟
جن جن کی رائے جو ہے وہ سب سے زیادہ قریب جو ہے جو قرآن حدیث کی، اس پہ عمل کریں گے۔ اچھا بیوٹی دیکھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں ان کنتم لا تعلمون میں یہ بات نکالنے کے لیے ایک اور سب سے بڑی رکاوٹ اللہ تعالیٰ کیا ہے اگلی آیت میں، بالبینات والزبر۔ ہاں، وہ لوگ اس کو بتائیں گے کیسے، بالبینات والزبر، نشانیاں جو ہم نے اتار دی وہ، اور جو کتابیں ہم نے اتار دی اس کے ذریعے سے۔ زبور کی جمع ہے زبر، اور زبور کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو۔ ہاں، تو یہاں پر فرمایا بالبینات والزبر کا معنی کیا ہوا کہ وہ لوگ آپ کو سوال کا حل دیں گے، جواب دیں گے، کس سے دیں گے، کیسے دیں گے؟ بالبینات والزبر، جو اللہ نے قرآن اور حدیث میں نازل کر دیا ہے، جو بینات نشانیاں ہیں اور جو کتابیں ہیں ان کے ذریعے سے دیں گے۔ مسئلہ اور کلیئر ہے، سوال کا جواب ان سے ملے گا۔ جو قرآن حدیث دلائل اور کتابوں سے نہیں دیتے تو پھر کیسے مانیں گے ہم ان کی بات کو؟ بات کو ماننے کے لیے تو یہ دو چیزیں ہیں نا، بالبینات والزبر، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ اب یہاں کے دور کی، یہ تو پچھلے دور کی بات ہو رہی تھی، اب ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا ہم نے اتارا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف الذکر کو۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں ہجر میں، الذکر، الذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن صرف نہیں ہے بھائی، قرآن اور حدیث شریعت کا پورا علم الذکر ہے۔ فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اب آپ پر آئے گا یہ ذکر تو نکلے گا اس ذکر سے آپ کو لوگوں کے لیے جو نصیحت ہے وہی شریعت۔ دیکھو ایک مثالاً کہہ رہا ہوں، غلط نہ سمجھنا، پورے جگہ کا ہائی وولٹیج کرنٹ کہاں تھا؟ ٹرانسفارمر میں۔ ٹرانسفارمر کیا کرتا؟ آپ کو دیتا جو حساب جو نہ جیسے چاہیے۔ اللہ کی طرف سے ذکر اترا، ہمارے پاس ڈائریکٹ اترتا تو جل کو خاک ہو جاتے ہیں ہمیں، یاد رکھو۔ وہی معمولی چیز نہیں ہے، وہی پہاڑوں پر بھی اترتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، تو ذکر تو اترا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اس ذکر کو حاصل کر کے انہیں کیا حکم ملا؟ اس سے تم لتبین للناس، اب تشریح ایکسپلینیشن کرنے کا پورا اختیار کسے ہے؟ ہاں رسول کو ہے جی، یہ اختیار کسی امام کو نہیں ہے، پھر ہاں کسی پیر کو نہیں ہے، اختیار صرف یہ رسول کو ہے۔ اب وہ جو تشریح کریں، جو وہ بیان کرے، اسی سے بیان بھی ہے، بیان بولتے ہیں نا، لتبین للناس، آپ لوگوں کو واضح کر دیں، آپ لوگوں کو صحیح صحیح بتا دیں، ہاں ولعلہم یتفکرون، تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں، توحید کو واضح بتا دیں۔ اب اللہ کے رسول نے جو بتا دیا وہاں تک رکنا نہیں، کون بھی دوسرے بتائیں گے بول کو بیٹھنا، بولو نا بھائی، جو بتا دیے وہی نا مسئلہ، وہی تو مسئلہ ہے، مسئلہ ختم۔ جو بتا دیا اس پہ چلنے کے بجائے انہوں کیا بولے، انہوں کیا بولے، انہوں کیا بولے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا دیکھے، وہ بھی تائید میں ملی، اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کی تائید میں امام ابو حنیفہ کا قول ہے، امام مالک کا ہے، امام شافعی کا ہے، امام احمد بن حنبل کا ہے، امام بخاری کا ہے، امام مسلم کا ہے، امام ترمذی کا ہے، بہت اچھی بات۔ لیکن جب خلاف میں بات آئے تب تم کہو کہ ہم رسول کو چھوڑیں گے، اللہ کو چھوڑیں گے، کتاب کو چھوڑیں گے، حدیث کو چھوڑیں گے، لیکن امام کو نہیں چھوڑیں گے، تو یہ کون سی بات؟ یہ کہاں سے حق بن گیا؟ ہاں، یہ اختیار تو صرف اور صرف دلیل خود جو زبان سے نکلے وہ دلیل بن جاتی ہے، تو وہ کون شخص ہے؟ اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے نا۔ تو لتبین للناس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ اس کی تشریح کریں صحیح طور پر، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ پھر تو یاد رکھو یہ سزا بھگتنے کے لیے اگر تم یہ روش اختیار نہیں کرو گے تو اللہ کہتا ہے کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو تمہارے مکاریاں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو؟ افامن الذین مکروا السیئات، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، امن میں آ گئے ہو؟ ہاں،
تمہاری بری کارروائیاں جو کرتوت تم کر رہے ہو اس کے بجائے تمہیں عذاب آئے گا. یہ یقین نہیں کر کے تم آزاد سمجھتے ہو کہ ہم جو چاہے کریں گے, ہمارے اوپر کچھ نہیں ہوگا, تم امن میں آ گئے ہو, تم بے خوف ہو گئے ہو. یاد رکھو اس طرح کے اگر کام کریں گے تو اللہ چاہے تو ان یخسف اللہ بہم الارض, زمین میں تمہیں دھسا کے چھوڑ دے. ہاں اللہ کا یہ عذاب آئے گا اگر اللہ اور رسول کو تم نہیں مانو گے, دوسروں کو مانو گے, اماموں کو مانو گے, پھر تو یہ ہوگا تمہارے اوپر. اور تم کیا سمجھتے ہو ایسا کر کے تم بچ جاؤ گے؟ نہیں, بے خوف مت ہو. اللہ چاہے تو ان یخسف اللہ بہم الارض, زمین میں تمہیں دھسا دے گا, او یاتیہم العذاب, اور وہاں سے تمہارے لیے عذاب لائے گا, من حیث لا یشعرون, جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. یہ بات پہلے بھی آئی ہے نا, کل کے درس میں پڑھے نا. تو ایک ایک بات کو دو تین مرتبہ بولنے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں دلوں میں بیٹھ جائے, وہی بات جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین, یا اللہ تبارک و تعالی انہیں پکڑ لے اس وقت وہ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں, یعنی دن کا وقت ہے, اور اللہ اس سے عاجز نہیں ہے, تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. یا تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے نیچے سے اور آپ کیا ہو جائیں, دھس جائیں, یا نہیں تو وہاں سے بھیجے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہو, یا نہیں چلتے پھرتے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جائے. ایسا کر سکتا ہے اللہ, اور وہ اس میں عاجز نہیں ہے, نہ تم اللہ کو عاجز کر سکتے ہو. او یاخذہم علی تخوف, یا انہیں اس طرح پکڑے کہ وہ کمزور ہو کر تباہ و برباد ہو جائے.